الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب اللہ یہ سر چشمہ ہدایت ہے، یہ دستور حیات ہے اور یہ اللہ کے بندوں کے لیے منشور حیات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ کے اوپر عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے تنہا کتاب کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھانے والا یا کتاب کی وضاحت کرنے والا، کتاب کی تشریح کرنے والا ساتھ نہ بھیجا جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لائے تو ایک مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے کتاب اللہ کو کھول دے، کتاب اللہ کی تشریح کر دے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کتاب اللہ کے اوپر عمل کر کے دکھا دیں. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ تم سجدہ کرو، تم رکوع کرو، تم نماز پڑھو، لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو سجدہ کرنے کا طریقہ نہ بتاتے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہ بتاتے، تو پھر لوگوں کے لیے کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوتا. اس لیے جو بھی بندہ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی روشنی میں عمل کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے علاوہ کوئی اور راستہ دین کا دنیا کے اندر ہے ہی نہیں. پروردگار ذوالجلال نے تمام کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ کھلا چھوڑا ہے. آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ سے واصل ہونا چاہتا ہے تو اسی سنت طریقے پہ چل کے اللہ سے واصل ہو سکتا ہے. جو بندہ بھی ذرہ برابر اس سنت طریقے سے ہٹ جاتا ہے، بے شک وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرے، کتنی ہی مشقتوں بھری زندگی کیوں نہ گزارے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے رب ذوالجلال کے ہاں اس بندے کے تمام سعی مساعی عبث شمار ہوتی ہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. آپ کسی درزی کو کہتے ہیں کہ میرے لیے سوٹ سی کے دے دو، اور ساتھ ایک سوٹ اور دے دیتے ہیں کہ اسی ناپ کے مطابق آپ نے سینا ہے. اب وہ درزی جب سوٹ سی لیتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 2-3 انچ چھوٹا ہوتا ہے، تو درزی تو اس امید پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے اجرت ملے گی، مجھے پیسے ملیں گے، اور الٹا آپ غصے ہو جاتے ہیں کہ میرا سوٹ تو نے ضائع کر دے، میرے سوٹ کے پیسے مجھے دے دو. مجھے یہ نہیں چاہیے، میں نے آپ کو ایک سائز دیا تھا، ایک نمونہ، ایک سیمپل دیا تھا، اسی کے مطابق آپ نے بنانا تھا، آپ نے ہٹ کے کیوں بنایا؟ اب اگر آپ درزی لمبا بنا دے پھر بھی ریجیکٹ، اور اگر وہ چھوٹا بنا دے پھر بھی ریجیکٹ. تب
آپ کو وہ سوٹ پسند ہوگا تب آپ درزی کو اجرت دیں گے، جب بالکل اسی سوٹ کے مطابق وہ سیلے جو آپ نے اس کو ناپ کے طور پہ دیا ہے۔ ایسے ہی پروردگار ذوالجلال نے اپنے بندوں کو جو شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ ایک نمونہ، ایک سیمپل دیا کہ آپ نے اگر دین کے اوپر عمل کرنا ہے تو اسی نمونے کو دیکھ کے عمل کرنا ہوگا۔ اب جو بندہ بھی اسی نمونے کے مطابق عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل یہ قیمتی ہوگا، اور جو بندہ اسی نمونے سے ہٹ کے عمل کرے گا رب ذوالجلال کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر، کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ دیکھیں کہ اتفاق ہے کہ کلمے کا پہلا حصہ یہ 12 حروف پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ بھی 12 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میرا معبود ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے کہتے ہیں اقرار بندگی۔ اقرار بندگی، میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرتا ہوں۔ اور دوسرا حصہ ایسا ہے کہ وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندگی کروں گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رسول ہیں ہمارے، میں نے اس رسول کی سنت کی روشنی میں بندگی کرنی ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور اس ٹکڑے میں، اس حصے میں طریقہ کار بندگی ہے۔ تو پہلے حصے میں اقرار بندگی ہے اور دوسرے حصے میں طریقہ کار بندگی ہے۔ تو ہم اگر بندگی کرتے ہیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ زندگی میں کچھ اعمال تو ہمارے ایسے ہیں جن کو عبادات کہا جاتا ہے، کچھ ہمارے امور ضروریات کے درجے میں ہیں، ضروریات کی درجے میں یا مباحات کے درجے میں ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے، تلاوت کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ ہے عبادات کا درجہ۔ ایک درجہ ہے مباحات یا ضروریات کا درجہ، ہم لباس پہنتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم سوتے ہیں، یہ بھی ہماری ضرورت ہے۔ سنت کے اندر یہ کمال ہے کہ عبادات کا درجہ تو بلند ہوتا ہی ہے، سنت کی پیروی کی وجہ سے مباحات اور ضروریات بھی عبادات کا درجہ پا لیتے ہیں۔ سنت کی پیروی کی وجہ سے مباحات اور ضروریات بھی عبادات کا درجہ پا لیتے ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانا ضرورت ہے، تو اس کو کم کر دیں۔ کھانا کھانا یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کھانا کھاتے وقت سنت طریقے کا اہتمام کرتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ دھو لیتا ہے اور پھر دسترخوان بچھاتا ہے، مسنون طریقے سے بیٹھ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، جیسا کہ روزانہ مذاکرہ ہوتا ہے، تو کھانا کھانے سے جہاں ہماری جسمانی ضرورت پوری ہوگی وہاں ایک ایک لقمے پہ ہمیں پروردگار کی رضا بھی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ محبوب کے طریقے کے مطابق ہے، اور پروردگار ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسند طریقہ وہ محبوب کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان اپنی عقل اور اپنے فہم کی بنیاد پہ اپنے لیے زندگی کے بہتر سے بہترین طریقے وضع کر سکتا ہے۔ اپنی عقل، اپنے فہم کی بنیاد پہ اپنے لیے زندگی کے بہتر سے بہترین طریقے وضع کر سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا طریقہ اس طریقے کے مماثل اور مشابہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا کسی انسانی عقل
کا بنایا ہوا طریقہ یہ رب ذوالجلال کی اس بنائے ہوئے طریقے سے بہتر ہو جائے، نہیں، ہمیشہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقے بتائے گئے تھے وہ سب سے بہتر اور افضل ثابت ہو چکے ہیں۔ اور پہلے تو جب سائنس اپنی مدارج مکمل کر رہی تھی اور ابھی تکمیل سے دور تھی، اس وقت ان لوگوں کو سنتوں کے اندر کئی ساری خامیاں نظر آتی تھی، سنت میں یہ خامی ہے اور سنت میں یہ خامی ہے، اور آج وہ پلٹ کے آ رہے ہیں، ایک ایک سنت کے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں اور پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی ایک ایک سنت کے اندر بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ تو آج وہ آہستہ آہستہ پلٹ کے آ رہے ہیں، سائنسی ترقی کی بدولت اسلام کی حقانیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ان کے اوپر کھلتی جا رہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اگلا عرض کر دوں کہ کئی مرتبہ ہم جب سنت پہ عمل کرتے ہیں تو پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ اس سنت میں حکمت کیا ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے حکمتوں کی بنیاد پہ سنتوں کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ محبت اور عشق کی بنیاد پہ سنتوں کی پیروی کرنی ہے۔ علماء نے اور مختلف دانشوروں نے کتابیں لکھی ہیں، اس سنت کے اندر فلاں حکمت ہے، اس سنت میں فلاں حکمت ہے۔ مقصد کیا تھا کہ لوگ سنتوں کی طرف مائل ہو جائیں، راغب ہو جائیں۔ یہ ایک اچھی کوشش ہے، یہ صحیح کام ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی آپ لوگ دیکھیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت فلاں بندے نے نماز کے حکمتوں کے بارے میں زبردست کتاب لکھی ہے اور اس میں نماز کی حکمتیں جمع کی ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں نماز میں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مثلا کیا کیا حکمتیں نماز کی بیان کی ہیں۔ انہوں نے چند ایک حکمتیں بیان کر لی، اور ان میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کر لی کہ نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے جسم کی بہترین ورزش ہو جاتی ہے، بہترین ورزش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم مانتے ہیں کہ نماز کے اندر یہ حکمت اور یہ کمال موجود ہے، لیکن اس حکمت کو بنیاد بنانا اور نماز پڑھنا، اس کی تو یوں مثال ہے جیسا کہ کوئی بندہ 1000 روپے کا قیمتی شال خرید لے اور پھر اس کے فوائد گننا شروع کر دے، اور پھر وہ یہ کہ